الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آپ چاہتے بھی تھے لیکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ نے کسی کے لیے زندگی لکھی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں آپ کہ یہ واقعی پھر سچے دل سے مسلمان ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چاہا، وہ نہیں ہوا، اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، وہ پھر واقعی ایسے مسلمان ہوئے کہ اس کے بعد بھی وہ کافی عرصہ زندہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انہوں نے یعنی سچی توبہ کی ہوئی تھی۔ رومیوں کے خلاف بھی یہ لڑے، اور مصر میں کمانڈر تھے جب مصر کے اوپر حملہ ہوا، سوڈان کو فتح کیا، اور اس کے علاوہ امیر بھی مقرر ہوئے، ایک جگہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور فتنہ بہت پھیل گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی طرف بھی نہیں، کسی کی سائیڈ میں بھی نہیں، اور بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے نا شام چلے گئے اور گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ اور اس کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس حالت میں اٹھانا کہ میں نماز میں ہوں۔ اور یہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف نہیں پھیرا، اور وہیں پہ وفات ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے پلٹنا ہے، کس کا دل کس طرف ہے، کس کی توبہ سچی ہے، کس کو چانس ملنا چاہیے، کس کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اور وہ ہوتا ہوئی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک یہ بات یاد رکھیے گا کہ کہی جاتی ہے کہ حضرت عثمان نے ان کو کیوں پناہ دی تھی، ان کو کیوں امان دی تھی، تو یہ بھی ان کے اوپر ایک تان کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سچے مسلمان ہوئے اور ان کو ایک زندگی میں دوبارہ چانس ملا، تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی۔ اچھا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں ہرقل نے اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ اور وہ وقت وہ تھا جس میں مسلمانوں کے اوپر بڑی مشکل تھی، کیونکہ ایک تو فصلیں پک گئی تھیں، باغ کھڑے ہوئے تھے پھل کے ساتھ، اور شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ جیسے سورج آگ اگل رہا۔ اور اہل مدینہ جو تھے نا، ان کو سمجھ لیں قحط والی صورتحال بھی تھی، بہت سخت پریشانی کے حالات تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ ہرقل حملہ کرنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا، لیکن اتنی زیادہ اخراجات برداشت کرنے کی مسلمانوں میں سکت نہیں تھی۔ یہی وہ وقت ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک فنڈ ریزر ہوتا ہے نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریزر کیا، صدقات اور خیرات دینے کی لوگوں کو ترغیب دی کہ سب تعاون کریں۔ عورتیں بھی اپنے زیور وغیرہ لے آئیں اور انہوں نے بھی پیش کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہم کبھی اگر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کچھ دیں، تو بعض دفعہ عورتیں کہتی ہیں ہم تو جاب نہیں کرتے، ہم کیسے دیں، کیا کریں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی کہ عورتیں اپنے زیور اتار اتار کے دے دیا کرتی۔ زیور تو سب کے پاس ہوتا ہے، تو آپ کا جی چاہے تو آپ اپنا زیور بھی دے سکتے ہیں کبھی۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت چونکہ جنگ کے لیے تو بہت بھاری اخراجات ہوتے ہیں نا، کوئی آسان نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے لوگ تھے جو کہ لڑنا چاہتے تھے لیکن زیادہ راہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ سنتے ہی آپ سوچیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سبقت کرنے والے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اخراجات برداشت کروں گا۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کون دے گا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ میں 100 اونٹ دوں گا بما سامان کے۔
پھر آپ نے فرمایا کون دے گا؟ پھر فرمایا میں 100 اونٹ دوں گا بما سامان کے. پھر آپ نے فرمایا تو پھر فرمایا میں 100 اونٹ دوں گا. اس طرح کرتے کرتے 900 اونٹ انہوں نے دینے کا کہا، اور پھر 940 اونٹ اور 60 گھوڑے، اور بعض جگہ 960 اونٹ اور 40 گھوڑے، اتنے یعنی 1000 انہوں نے گنتی کو پورا کیا کہ 1000 سواریاں بما سامان کے انہوں نے لا کے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پھر یہ فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پوشیدہ اور اعلانیہ اور قیامت تک کے ہونے والے گناہ سب بخش دیے. آپ کے پوشیدہ اعلانیہ یعنی چھپے کھلے سب آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اب اس کے بعد تو کسی کو یہ پتا چل جائے تو وہ کہے کہ میں تو اب آرام سے بیٹھتا ہوں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو جنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے تو اتنا دے دیا ہے. جب ہم دے دیتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں اب ہم خود کیوں کام کریں، اب ہم نے تو اب جب مالی طور پہ تعاون کر دیا ہے تو اب ہم تو خود گھر میں بیٹھے نا آرام سے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تو پھر کیا ضرورت ہے جانے کی اتنی گرمی میں. لیکن وہ پھر بھی ساتھ گئے تھے. اور یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپڑے میں 1000 دینار لا کے حاضر کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو بھی کافی ہو گیا اس کے. سبحان اللہ، کوئی بھی عمل نہ کرے تو کافی ہو. اور جن کو یہ، اور آپ بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد چاہے تم کچھ بھی نہ کرو تمہارے لیے کرو. کتنے بڑے درجات ہیں ان کے، سبحان اللہ. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت تک کے گناہ بخشے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات بھی ہو گئی اس کے بعد بھی اگر کوئی بات ہو جائے تو وہ بھی بخشی ہوئی ہے، کو ہمیشہ کے ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک موقع نہیں تھا، ان کی زندگی کے بے شمار موقع ایسے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے ایسے اللہ کے راستے کے اندر دیا اور بے درے دیا. میں نے آپ کو کنویں کی بھی بات بتائی، میں آپ کو بتایا غلام آزاد کرنے کی بھی. اس وقت تبوک کے اندر بھی اتنے سوار. اور پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، تبوک میں لڑائی ہوئی تھی کوئی؟ تبوک کی جنگ نہیں ہوئی تھی، مسلمان واپس آ گئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی تھی وہاں پہ، واپس آ گئے. تو اب تو سارے نکالو نا واپس، چیزیں نکالو، دو واپس نہیں. حتیٰ کہ یہ تک آتا ہے کہ ایک صحابی کو جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی حتیٰ کہ رسی اور نکیل تک بھی انہوں نے دی تھی، اور وہ بھی واپس نہیں دی کہ واپس آ کے تھوڑی تو چیزیں دے دو. اب یہ سواریاں تو جنگ کے لیے تھیں، اب تو واپس ریٹرن بیک کرو، کوئی چیز واپس نہیں دی. سبحان اللہ. اور پھر بھی آپ دیکھتے ہیں وہ غریب نہیں ہوئے اتنا دے کے بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے نا، جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. 10 دنیا 70 آخرت، یہ تو منیمم ہے. اسے اس کے علاوہ اللہ بے حساب عطا فرمائے، یہ اس کی مرضی. سبحان اللہ. تو اتنے آج بھی آپ سوچیں 1000 گاڑیاں کسی کو دینا، ہاں، اور وہ بھی اچھی، کوئی پاسبل ہے کسی کے لیے؟ کسی کو ایک گاڑی بھی دے دیں تو سب کام ہو جائے گا، کہیں گے واپس کرو رینٹ پہ دے دیتی ہوں. سبحان اللہ. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے 9 ہجری کا واقعہ یہ بھی ہے کہ شعبان 9 ہجری میں سیدنا ام کلثوم بیمار ہو کے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے. تو آپ نے اپنی بیٹی کے نماز جنازہ پڑھا، اور غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کی قبر پہ بیٹھے رہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کوئی ایسا آدمی جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو وہ ان کی قبر میں اترے اور ان کو قبر میں ڈالے. تو اس وقت حضرت طلحہ نے ان کو قبر میں ڈالا تھا. اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ ان کو غسل دینے والیوں میں لیلہ بنت خانف تھی.
تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن کا سامان ہمیں دیتے جا رہے تھے جبکہ یہ ان کو غسل دے رہی تھی، اور اس سامان میں ایک چادر تھی جو تہبند، اور ایک قمیض تھی، اور ایک حجاب تھا، اور ایک بڑی چادر تھی، اور اس کے بعد ایک مزید کپڑا تھا جس میں لپیٹا گیا۔ اسی وجہ سے ہم جو 5 کپڑے کہتے ہیں نا، آپ 3 میں بھی ان کو دفنا سکتے ہیں، لیکن جو 5 کپڑے کہتے ہیں، قمیض، حجاب، تہبند، ایک چادر اور دوسری چادر، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ام کلثوم کے لیے یہی دیا تھا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک کپڑا وہ ہمیں پکڑاتے جا رہے تھے، دروازے کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور اس طرح دیتے جا رہے تھے، اور ہم ان کو اس میں دفنا رہے تھے، لپیٹ رہے تھے۔ تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ابو طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید جو تھے ان کی قبر میں اترے تھے اور ان کو دفنایا تھا۔ اور ان کو غسل دینے والیوں میں سیدہ اسماء بنت امیس اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب تھیں۔ اور سیدنا عثمان ام کلثوم کی وفات پہ بہت ہی غمزدہ تھے، اور آپ سوچیں کہ کیوں نہ ہوتے، ان کی 2 بیویاں ان کی وفات ہو گئی اور ایک ہی بیٹا تھا جو پہلی بیوی سے تھا، وہ تو 1 سال بعد ہی فوت ہو گیا تھا ماں کے جانے کے بعد، اور آپ سوچیں دوسری بیوی سے تو اولاد ہی نہیں ہوئی، تو اس وقت یہ کیسے ہیں؟ بالکل تنے تنہا، کوئی فیملی نہیں، نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی، اور انہوں نے تھرو آؤٹ اس ٹائم کے دوسری شادی نہیں کی۔ کس لیے نہیں کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد شادیاں کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد بھی 6 شادیاں انہوں نے کی، تو ان کے کتنے بچے تھے؟ 14 بچے تھے جس وقت وفات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے صبر کا اجر دے دیا نا، سبحان اللہ۔ 9 بیٹے 5 بیٹیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کا یہ غم بھی اپنے یعنی لائف میں دیکھا۔ پہلے بی بی رقیہ کو دفنایا، اور ان کی قبریں ایسے ہیں کہ اگر آپ بقیع میں جائیں نا تو انٹر ہوتے ہی رائٹ سائڈ پہ تینوں بیٹیوں کی قبریں ہیں، بی بی رقیہ کی، ام کلثوم کی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تینوں کی۔ عورتیں تو اب جا نہیں سکتی، لیکن وہاں پہ دفنائی گئی، اور اسی طرح جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی وہیں پہ، عبداللہ بن عثمان، وہ بھی یہ بقیع کے قبرستان میں ہیں۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کچھ چیزیں بتائی تھیں، لیکن ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمائی تھی ان کے بارے میں، کہ فرمایا تھا جو 3 موقعوں پر حق پہ رہے گا، فتنے میں نہیں پڑے گا، وہ نجات پا گیا، وہ مطلب ٹھیک رہا، نجات پا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات 3 دفعہ فرمائی، اور فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں کہ میری موت کے اوپر جو فتنے میں نہ مبتلا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے نا، تو یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ فرمایا فتنہ دجال کے وقت، اور تیسرا ایک فتنہ ہوگا جس وقت کے ایک ایسا خلیفہ قتل کیا جائے گا جو صابر ہوگا، جو حق پہ ڈٹنے والا ہوگا، جو سخی ہوگا، اور وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں، اور سب سے باحیا عثمان ہے۔ اور ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے، اس دوران ایک آدمی گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نقاب کیے ہوئے آدمی جا رہا ہے، یہ ایک دن یہ مظلوم شہید کیا جائے گا، مظلوم ہوگا اور یہ شہید کیا جائے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا وہ تو سیدنا عثمان تھے۔ پھر سیدنا کعب سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد آنے والے ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کو سر ڈھانپے ہوئے وہ دیکھا کہ وہ ساتھ سے گزر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اس دن ہدایت پہ ہوگا جب فتنے ہوں گے۔ تو میں جلدی سے اٹھا، کہتے ہیں میں نے بھاگ کے جا کے دیکھا، دونوں کندھوں سے پکڑ کے گھما کے ان کو اس طرح متوجہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ والا آدمی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ عثمان تھے۔
یہ ہدایت پہ ہوں گے. کیونکہ میں جب آپ کو ان کی ڈیتھ کا بتاؤں گی نا تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئیاں کر دی تھی کہ یہ ہدایت پہ ہوں گے، جب فتنہ آئے گا یہ ہدایت پہ ہوں گے. تو آپ ان کے ساتھ تو کھڑے ہو ہی نہیں سکتے جو کہ یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو شہید کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، مرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے قلعوں کی طرح کے فتنے آئیں گے، اس وقت یہ شخص اور اس کا ساتھی حق پہ ہوں گے. تو مرہ نے کہا میں نے اس شخص کو اس کے کپڑوں سے جا پکڑا، دیکھا تو وہ سیدنا عثمان تھے. تو کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمائیں کہ فتنے آئیں گے اور ان کے اندر یہ ایسے ہوں گے. ایک اور آپ کو بات بتا دیتی ہوں کہ سیدنا عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو بلوایا، وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھتے تو ہم ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتے جیسے کہ ہم سن نہیں رہے. تو آپ نے آخری بات سیدنا عثمان کے کندھوں کے درمیان تھپکی دے کے فرمائی، اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلاک ہوتا ہے نا، قمیص سے کہہ لیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو پہنائے گا. اگر منافقین اس کو اتارنے کا مطالبہ کریں تو آپ ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ آپ مجھ سے آ ملیں. یعنی کوئی لوگ ہوں گے جو منافق ہوں گے، وہ اس کو آپ سے اتارنا چاہیں گے لیکن آپ نے نہیں اتارنی. یہ بات 3 دفعہ آپ نے دہرائی اور یہ آپ کو ان کی شہادت پہ پتہ چلے گی کہ وہ کیوں نہیں گیو اپ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ آپ نے نہیں. اور یہ قمیص کیا تھی؟ یہ خلافت، کیونکہ لباس کیا ہے؟ عزت کی چیز ہوتی ہے. خلافت آپ کو ملے گی اور وہ کہیں گے واپس کرو اس کو، آپ نے نہیں اتارنا. کیونکہ وہاں پہ شاید آپ کبھی حیران نہ ہوں کہ یہ کیوں، وہ تو اتنے شرمیلے بھی تھے، اتنے ایسے تھے، انہوں نے کیوں گیو اپ نہیں کیا، تو آپ کو پتا چلے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں ایک ایسی بھی بات بتائی تھی کہ جس کو بتایا گیا کہ امہات المومنین ہی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کا چہرہ کبھی ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا جاتا تھا، ایسے ان کو کوئی بات بتا رہے تھے. اور انہوں نے باتیں لوگوں کو نہیں بتائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بتایا تھا اس کے اندر ایک عہد لیا تھا. اور جس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس عہد کو پورا کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ سارے اب آپ نے واقعات سن لے جو ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعات ہوئے، ان میں سے ہم نے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کو کور کر لیا. اب آتا ہے ٹائم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال. ان 2 سالوں کے اندر سیدنا عثمان جو تھے وہ بہت بڑی ایسی، یعنی ان کی ایسی پوزیشن تھی کہ بہت زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب تھے اور ان کو مشورے دیتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ عمر بھی ہوتے تھے جو مشورے دیا کرتے تھے، لیکن سیدنا عثمان جو تھے وہ ایسے کہہ لیں کہ جیسے جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں اور بڑے رازدار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. مرتدین کے جو فتنہ ہوا تھا اس کو دبانے کے لیے بھی انہوں نے اپنے مشورہ دیا تھا جو ان کا مشورہ قبول کیا گیا. اور سیدنا ابو بکر صدیق نے جب بحرین کا گورنر مقرر کرنا چاہا تو تب بھی مشورے لیے تھے، تب بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ فلاں کو بنائیں. اسی طرح ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی تھی، بہت قحط پڑ گیا تھا، بارش بند ہو گئی تھی، تو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو گئی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو کچھ کریں آپ. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جاؤ صبر کرو، اللہ تعالیٰ شام تک آسانی کا کوئی راستہ نکال دے گا اور تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. اچھا، تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان کے جو ملازمین تھے وہ شام سے ان کا ایک قافلہ لے کر آئے. انہوں نے قحط سالی سے پہلے یہ کیونکہ ٹریڈنگ کرتے تھے تو وہاں سے جیسے آرڈر کیا ہوا تھا تو اتنا اناج اور اتنا گندم اور سب چیزیں لے کے 100 اونٹ آئے تھے، گندم سے اور اناج سے لدے ہوئے تھے. تو اتنا غلہ آیا. اب جو وہاں کے تاجر تھے
सब ट्रेडर्स थे, वो इनके घर का दरवाजा खटखटाने लगे। तो आप बाहर निकले, दरवाजे पे इतने सारे लोग खड़े हुए। आपने पूछा कि क्या क्या वजह है, आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा भाई आपको पता है कहत साली है, तो हम आपसे ये गल्ला खरीदना चाहते हैं। उनने आके उनको बिठाया अंदर, तो उन्होंने देखा कि इतना गल्ला पड़ा हुआ है इनके घर में, बहुत सारा अनाज है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे हाथ बेच दें। उस्मान रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि कितने का, क्या कितने का बेचूं आपके पास में, क्योंकि ये यहाँ से खरीदेंगे, सारे मिलके आए हैं, सब खरीदेंगे और ज्यादा एक्सपेंसिव बेचेंगे। तो उन्होंने कहा कि हर 10 के पीछे हम आपको 12 देंगे, मतलब 20% का उन्होंने कहा हम आपको मुनाफा देंगे इसके ऊपर। तो आगे से फरमाने लगे नहीं, मुझे किसी और ने इससे बढ़ के ज्यादा का वादा किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर 30% देते हैं। ने कहा नहीं, मुझे किसी और ने इससे भी ज्यादा बढ़ के मुनाफे का वादा किया। ने कहा फिर 40%, फिर 50%। तो कहते नहीं इससे भी ज्यादा। उन्होंने कहा इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा कितना हो सकता है? मतलब है वो कौन है जिसने आपको हमारे से ज्यादा देने को वादा दिया? इतने बड़े बड़े ताजिर बैठे हुए हैं, कौन है आपको जो हमसे भी ज्यादा दे? तो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे इससे भी ज्यादा का वादा दिया हुआ कि वो 1000 गुना ज्यादा मुझे देगा, और वो सारा जो माल था, जो सारा गंदम अनाज था, वो गरीबों में तकसीम कर दिया। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। तो आप देखें कि ये मैं आपको कितने सारे इंसिडेंट्स बता दिए कि कोई एक मौका नहीं था। फिर भी आप सोचते होंगे कि उस वक्त उन्होंने 1000 सवारियां दे दी तो पता नहीं गरीब हो गए होंगे या अब गरीब हो गए होंगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है ना। हमें अल्लाह के वादे के ऊपर यकीन नहीं ना होता तो हम कहते हैं अल्लाह अगर दे दिया हमारा कम हो जाएगा। हमारा कम होगा ही नहीं। जिसको ये यकीन हो कि मेरा तो कम होना ही नहीं, मैंने अल्लाह ताला के पास बैंक में जमा करा दिया, वो मुझे इससे ज्यादा का प्रॉफिट देगा, उतना प्रॉफिट मुझे कोई बैंक नहीं दे सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती, वो डरेगा नहीं। लेकिन जिसको अल्लाह के वादों पे यकीन है, हमें एक बंदा आके कहे ना कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको इतना मैं प्रॉफिट दूंगा, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा इतना प्रॉफिट, फिक्स्ड है प्रॉफिट, इतना मिलेगा। लेकिन अल्लाह के वादे पे यकीन नहीं, जो आपको कहता मैं बेहिसाब दूंगा। तो फिर सुभान अल्लाह, सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैंने एक रात ख्वाब देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वफात हो चुकी थी। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नूर का एक जोड़ा पहने हुए और घोड़े पे सवार हैं। तो आपके पाँव मुबारक में नूर के झिलमिलाते हुए जूते हैं, आपके पाँव मुबारक में हाथ में नूर की एक छड़ी है और आप जल्दी जल्दी तशरीफ ले जा रहे हैं। तो कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत उदास हो गया हूँ आपसे, आपके साथ बैठ के बातें करना चाहता हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जल्दी में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इब्ने अब्बास, उस्मान ने एक सदका किया और अल्लाह ताला ने उसका सदका कबूल कर लिया और एक जन्नत की हूर के साथ उसकी शादी की और हम सबको इनवाइट किया, तो मैं वहां जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कभी अल्लाह ताला दुनिया में किसी को ख्वाब में दिखा देता है और पता नहीं कौन देने वाले हों, जिनको अल्लाह ताला ने कितने खजाने देने हो जन्नतों में, आज पता नहीं ना चलता, तो इंसान बस दिल छोटा कर लेता है। जब क़यामत के दिन देखेंगे कि ये उस सदके का है बस, तो इंसान कहेगा हाय मैं तो सब कुछ ही दे देता। अल्लाहु अकबर। तो इन्होंने बहुत यानी बड़ा ये इनका रोल था जो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त में था और हजरत उमर के वक्त में भी ये उनके बहुत करीब लोगों में थे, इतने के लोग इनको रदीफ कहते थे। रदीफ कहते हैं अरबी में कि एक आदमी के बाद जो दूसरा आदमी आने वाला हो, ये जैसे वली अहद जिसको कहते हैं वो। तो इनका बड़ा किरदार था और आप ये देख लें कि सईदना अबू बकर सिद्दीक बहुत नरम दिल वाले थे ना, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ हज़रत उमर को जोड़ दिया जो सख्ते जरा, हाँ, तो वो एक बैलेंस हो गया। ठीक है, जब हज़रत उमर आए तो साथ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जोड़ दिया कि वो भी एक बैलेंस हो गया, ये भी बड़े नरम थे। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हम कोई ऐसी बात होती थी ना जिंदगी में, कोई अहम बात होती थी, कोई मसला होता था, इब्ने उमर कहते हैं, तो पहले तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में होता तो उनके पास जाते थे, उनके बाद फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, वो नहीं हो तो फिर उमर के पास, वो नहीं होते थे फिर उस्मान के पास, कहते उनके बाद फिर हम खामोश हो जाते थे।
پھر ہم کس کے پاس نہیں جاتے تھے؟ مطلب کسی پاس نہیں، مطلب کسی کا نام نہیں ہم لیتے تھے کہ یہ فلاں ہے جو ان کے بعد والا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں بھی سمجھ لیں یہ ان کے ایسے تھے جیسے وزیر ہو. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو اچھے وزیر دے دیتا ہے، اچھے ساتھی دے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ ایک انسان اپنے ساتھیوں میں گھرا ہوتا ہے نا، اپنے یعنی جو اس کے مشیر ہیں یا جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ اگر اچھے ہوں گے اس کو اچھا مشورہ دیں گے، اگر برے ہوں گے تو برا مشورہ دیں گے. تو آپ دیکھتے نہیں جو بڑے بڑے بادشاہ لٹتے ہیں ڈوبتے ہیں، ان کا زوال اس لیے آتا ہے کہ ان کے ارد گرد وہ خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کو اچھا مشورہ نہیں دیتے، وہ بس ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، ان کی تعریفیں کریں آپ تو بہت بڑی چیز ہے، آپ تو کیا چیز ہے، اور وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا ہیں، وہی ان کو ڈبو دیتے ہیں. تو دیکھیں ان کے ساتھ یہ لوگ تھے، ان کی ٹیم کتنی اچھی تھی نا، سبحان اللہ. اور سیدنا عمر کے دور میں انہوں نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ریکارڈ کیپنگ کا سینسس کہ بھئی کون پیدا ہوا ہے، بچہ کس کو کتنا وظیفہ مل رہا ہے، یہ ان کا مشورہ تھا. اسی طرح ہجری کیلنڈر کے اندر محرم کو فرسٹ منتھ رکھنے کا ان کا مشورہ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر اور بھی کئی چیزوں میں ایک ان میں یہ بھی چیز تھی کہ سیدنا عمر جو تھے ان کی خلافت میں نے آپ کو یہ بات بتائی بھی ہے کہ امہات المومنین نے سیدنا عمر سے اجازت لی تھی کہ ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں. تو جو لاسٹ ایئر تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا، زندگی کا، تو اس میں جب وہ جا رہے تھے تو تب انہوں نے امہات المومنین کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کیا تھا، کیونکہ امہات المومنین عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. عام عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا تو حجاب اور جلباب کا حکم دیا. حجاب مطلب اوپر کی کورنگ، اور جلباب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں جلباب کا حکم ہے، جلباب جو آپ اپنے کپڑوں کے اوپر ایک چیز پہنیں گے. بعض لوگ میکسی پہن کے سوچتے ہیں ہم نے جلباب لے لیا. میکسی کا مطلب جلباب نہیں ہے. جلباب یہ تو ہم اس لیے سلا ہوا پہنتے ہیں، سٹچڈ اس لیے پہنتے ہیں کہ ایک کنٹرول میں رہے، ورنہ اصل جلباب کیا ہے؟ سر سے پیر تک کی چادر ہے جلباب، ٹھیک ہے. تو عام عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کے اوپر جلباب پہنیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے لوز کپڑے پہن لیے تو بس ہو گیا نا جلباب. لوز کپڑے نہیں کہا گیا کہ لوز کپڑے پہنو، کہا گیا کپڑوں کے اوپر جلباب پہنو. اور خمار کے جس کو ہم حجاب کہتے ہیں. لیکن امہات المومنین کے لیے ایک ڈیفرنٹ چیز تھی. ان کے لیے ایک اور چیز یہ تھی کہ وہ اس طرح سے باہر نہیں جا سکتی تھی جیسے بعض عورتیں جاتی ہیں. اگر وہ سواری پہ جانا ہے تو وہ ہودج کے اندر، جیسے ڈولی ایک اوپر کیمل کے اوپر رکھتے ہیں ہودج، اس کے اندر بیٹھی ہوتی تھی، تو اس کو بٹھا کے اور اس کے اندر ان کو بٹھا کے پھر جانا ہے. انہوں نے کہیں جائیں گی تو ان کے جیسے ٹینٹ ٹائپ وہ ہوگا خیمہ کہ اس کے اندر ہی وہ رہیں گی. ایسے نہیں تھا کہ وہ ہر جگہ گھومتی پھریں، ایسے نہیں تھا. تو ان کے لیے اسپیشل جب انتظامات کیے گئے تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس وقت بھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف ان کو حضرت عمر نے اس چیز کا انچارج بنایا تھا کہ وہ امہات المومنین کو ساتھ لے کر چلیں، کہ ان کی سیکیورٹی یا ان کے ساتھ رہنا اور ان کے قریب کوئی نہ آئے، اور جس طرح جگہ ان کو ٹھہرایا گیا وہاں سے کوئی نہ ان تک پہنچے. اس طرح کی چیزیں ان کے ذمہ کی گئی تھیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں ان کے ذمہ کی گئی تھی. ان کی جو حیا اور ان کی وہ جو تھی تو اس کی وجہ سے ہی بہت بڑا یہ ایک ریزن ہے. اس طرح میں چاہتی ہوں کہ آج اس چیز کو ہم مکمل کر لیں، کیونکہ نیکسٹ ٹائم ہم ان کی خلافت پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تو کہ کیسے ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، سلیکٹ یہ کیسے ہوئے تھے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ٹائم تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا شہادت سے پہلے نیکسٹ خلیفہ بنانے کے لیے؟ شورا بنائی تھی. تو کتنے لوگ تھے اس میں؟ 6 تھے. شاباش. اور وہ کون تھے؟ ہاں لیکن کون لوگ تھے یہ؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ میں سے 6 ہی تھے جو رہ گئے تھے، اور وہ ان کے نام لکھ لیں: علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. ٹھیک ہے، علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے.
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ 3 دن ان کو دیے جائیں گے کہ یہ جو بینچ ہے، یہ جو پینل ہے، یہ ان 3 دنوں کے اندر مشورہ کر کے اور ایک بندے کا نام آگے دے گا جو خلیفہ بنے گا. تو انہوں نے چوز بھی کیا، تو دیکھیں کن لوگوں کو چوز کیا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتانے بھول گئی کہ اس وقت بھی جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی تھی، تو میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت انہوں نے تو نامینیٹ کیا تھا نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے حضرت عثمان کو ہی بلایا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ آپ لکھیں اور بسم اللہ کر کے، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی طرف سے ہے جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور آخری ان کی طرف سے وصیت ہے. اور اس وقت جب اتنا لکھوایا تو ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی تھی، بے ہوش ہو گئے تھے. اور جب اتنا لکھا ہے حضرت عثمان نے اور وہ بے ہوش ہو گئے، تو آگے سے جب وہ لکھوا رہے ہیں نا کہ خلافت اس کو ملے گی، تو آگے سے خود ہی حضرت عثمان نے لکھ دیا عمر بن خطاب کو. تو جب وہ ہوش میں آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا لکھا تھا تم نے؟ تو پڑھ کے سنایا، تو انہوں نے اتنی دعائیں دی، فرمایا میں عمر بن خطاب کا ہی تو کہنے والا تھا، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کا نام لکھواتا. اب اس سے بھی آپ سوچ لیں کہ عمر کے بعد کون ہے؟ عثمان. ان کی اس میں بھی کیونکہ یہ والا میٹر بھی بہت کنٹروورشل ہے کہ ان کو کیوں خلافت ملی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیوں. ایک تو یہ آپ اس سے سوچ لیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر نہ ہوتے تو پھر آپ کے سوا کوئی اور نہیں تھا جس کا میں نام دیتا. اور انہوں نے بھی یہ نہیں کیا اپنا نام لکھ لیں کہ وہ تو بے ہوش ہے، ان کا نام لکھا عمر بن خطاب کا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے، میں انہی کا نام لکھوانا چاہتا تھا. تو جب ان کو یہ 3 دن ان کو دیے گئے ہیں، تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد یہ لوگ بیٹھے، اور وہ سنڈے کا دن تھا، صبح کو یہ 6 لوگ بیٹھے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ 3 دن گزرنے کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ اسی وقت ہی، بعض کتابوں میں لکھا کہ اسی وقت ہی. عبد الرحمن بن عوف نے کچھ بتایا. لیکن اچھا اب یہ جو 3 دن ہے نا، اس میں عمر بن خطاب یہ کہہ کے گئے تھے کہ سہیب رومی جو ہیں وہ امامت کرائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ امامت کراتا تھا، خلیفہ کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہی امامت کراتا. اب اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا نام دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھا یہ اس کو چاہتے تھے کہ وہ بنے. تو انہوں نے کہا سہیب اور رومی جو ہے نا وہ امامت کرائیں گے تاکہ کسی کا بھی نہ ہو اور یہ انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلہ کر سکیں. اب یہ مل کے بیٹھ گئے ہیں. اب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ اتنا زبردست طریقے سے یہ معاملہ سولو ہوا ہے. 6 لوگ ہیں تو وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ایسا کرو کہ آپ میں سے 3 لوگ دستبردار ہو جاؤ، یعنی گیو اپ کر دو اپنی، اور اپنی جگہ کسی اور کو نومینیٹ کر دو. تو 3 آدمی ایک طرف ہو جائیں. اب یہ تھا کہ ایک آدمی کو اگر 2 لوگ کرتے تو چلو کچھ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن 3 آدمی کون سے تھے جنہوں نے کہا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس سے ہٹتا ہوں اور میں اپنی جگہ علی کو آگے کرتا ہوں. جیسے کوئی کسی کو نومینیٹ کر کسی کے حق میں بیٹھ جاتے نا الیکشن میں، اس طرح سے. اور طلحہ نے کہا میں عثمان کو اپنی جگہ نومینیٹ کرتا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں عبد الرحمن کو اپنی جگہ پہ نومینیٹ کرتا ہوں اور میں نہیں بنتا. اچھا جب اتنا ہو گیا، اب کتنے لوگ رہ گئے؟ 3 لوگ رہ گئے. ٹھیک ہے. تو ان 3 لوگوں میں اب عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ مجھے خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، تو لہٰذا میں پیچھے ہٹتا ہوں. اب کتنے رہ گئے؟ کون؟ اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ. پھر عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ اب آپ لوگ 2 رہ گئے، تو آپ 2 میں سے کون اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہے کہ دوسرا یہ منصب لے لے؟ اب وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دونوں خاموش ہیں. سائلنس. اب خاموش ہیں تو اب کیا کیا جائے، کیونکہ دونوں یہ سمجھتے تھے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے داماد ہیں، 2 بیٹیوں کے شوہر ہے، ایک بیٹی کے شوہر. تو اب انہوں نے جب
یہ دیکھا تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے کہ اچھا اب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ مجھے اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنا لیں کہ میں آپ میں سے کسی ایک کو چوز کر لوں اور پھر ثالثی بنا لیں، اور اگر آپ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ مجھے بنا لیں اور میں ایک فیصلہ کروں، پھر آپ دونوں اس کو قبول کر لینا۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اسی کو چنوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ہے اور زیادہ حقدار ہے اس کا، اور میں امانت داری کے ساتھ یہ چیز کروں گا۔ تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے بعد ان دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، آپ مجھے چنیں، اور یہ تو اس میں ایسے نہیں، جو تان کرنے والے ہیں، جو ایک فرقہ ہے جو حضرت عثمان کے اوپر بہت زیادہ انگلی اٹھاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ اس میں نہیں آئے، یہ اس میں شریک نہیں ہوئے، بدر میں۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھی ہوں، میں پہلے اسلام لانے والا، میں یہ میں وہ، یا وہ کچھ کہتے، کچھ بھی نہیں، دونوں خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ اور آج کے اگر آپ دور میں دیکھیں تو ہر کوئی کہتا ہے جی مجھے ہی ووٹ دو، میں ہی بہترین ہوں، اگر میں نہ ہوا تو بس دنیا ختم ہو جانی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اب جو وقت ہے 3 دن کا، اس کے اندر وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہ گھر گئے، بہت ہی کم سوتے تھے، سوچ بچار کی، اور گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، ایون یہاں تک آتا ہے کہ پردہ نشین عورتوں سے بھی انہوں نے رائے لی کہ آپ بھی بتاؤ، اور صحابہ کرام ہیں اور جو جتنے لوگ ہیں ان سے جا کے وہ مشورہ لیتے رہے، اور اس سے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ نا سوچتے ہیں کہ مشورہ لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے، اگر میں نے مشورہ کسی سے لے لیا نا تو دوسرا سمجھے گا یہ اپنا فیصلہ ہی نہیں کر سکتی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، صحابہ بھی مشورہ کرتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ کر رہے ہیں، تم اور مشورہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے ابھی آپ کو بتایا بیعت رضوان پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ کس کو بھیجنا، ان کا مشورہ قبول کیا نا۔ مشورہ دینا بھی سنت ہے، مشورہ لینا بھی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شورا اتاری مشورے کی اہمیت پہ کہ آپ مشورہ لے لیں۔ وہی لوگ مشورہ نہیں لیتے جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی عقل کسی کو ہے ہی نہیں ہے، تو مشورے کے قابل کون کوئی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عبد الرحمن نے اس کے بعد جب سب سے مشورہ لیا، اکیلے بھی حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے ملاقاتیں کی، اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ کو نہ نومینیٹ کیا جائے تو آپ اپنی جگہ ان 6 میں سے کس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا علی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا عثمان۔ مطلب ان کے اندر وہ فیلنگز نہیں تھی کہ کوئی حسد کی یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی نیگیٹو فیلنگز ہو، کوئی گرجز ہو، وہ نہیں تھا، بس ہر ایک نے سمجھا کہ میں بہتر یہ جاب کر سکتا ہوں۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ان سے بھی مشورہ کیا، جو یہ مطلب باقی جو رہ گئے تھے 3 عشرہ مبشرہ میں سے، ان سے بھی مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف ایک فیصلے پہ پہنچے، اور یہ منگل کی رات کو انہوں نے سارے شہر میں بھی گھومے ہیں اور سب کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، ان سے سارے مشورے کر کے اس کے بعد بدھ کی فجر کے وقت منبر پہ کھڑے ہوئے تقریر کی، صحابہ کو سب کو جمع کیا ہوا تھا، بڑے بڑے جگہوں سے گورنر بھی آئے ہوئے تھے، یہ سب کیونکہ حج کے موقع پہ وہ لوگ آئے تھے نا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس معاملے میں بہت سوچ بچار کی ہے، اور صحابہ سے بھی مشورہ کیا اور مومنوں سے مشورہ کیا، اور اس فیصلے پہ آیا کہ عثمان خلافت کے منصب کو سنبھالیں، اور علی کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے بعد سارے مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ واقعہ 4 محرم کا ہے، 24 ہجری کا، 4 محرم 24 ہجری کا واقعہ۔
اس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا. اس طرح یہ فیصلہ ہوا کتنے آرام سے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی شدت نہیں، کوئی تو تکار نہیں، کوئی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں نہیں، کوئی کھینچا تانی نہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ ان کی خلافت کا دور کیسا تھا اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.